بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر گناہ بہت زیادہ ہوں ماہ رجب میں یہ ایک تسبیح پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں پڑھ لو، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے بخشش ہو جائے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رجب وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی۔ یہ رحمتوں، مغفرت اور اللہ کی طرف پلٹ آنے کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مقدس وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہوں کی معافی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی ماہ رجب کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے منسوب یہ روح پرور بات دلوں کو ہلا دیتی ہے کہ اگر کسی بندے کے گناہ حد سے بڑھ چکے ہوں، اگر خطاؤں کا بوجھ اس کی روح کو دبا رہا ہو، تو بھی مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا گیا کہ ماہ رجب میں صرف ایک تسبیح ایسی ہے جو گناہوں کے سمندر کو بھی خشک کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ اس تسبیح کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے ادا نہ کر سکے تو صرف دل میں پڑھ لے، نیت کافی ہے۔ یہ پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس کی مجبوریوں سے واقف ہے، اور اسی لیے اس نے توبہ کے دروازے کو ہر حال میں کھلا رکھا ہے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے ہی سچے، امید جگانے والے اور دل کو اللہ کے قریب کرنے والے روحانی پیغامات آپ تک پہنچائے جائیں، تاکہ کوئی بھی گناہوں کے بوجھ تلے دب کر مایوس نہ ہو، بلکہ ماہ رجب جیسے بابرکت لمحات میں اللہ کی رحمت سے جڑ کر نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ اگر آپ بھی مغفرت، سکون قلب اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو اس پیغام کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے بہا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر ہو جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں، مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہ کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا استغفار ہے۔ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں توبہ سے قبل استغفار کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ گویا گناہوں سے باز آنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا توبہ ہے، جبکہ اللہ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنا اور بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کر کے اپنے مولا کو منانا استغفار ہے۔ ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے، ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے۔ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی راہ چھوڑ کر شاہراہ ہدایت میں قدم رکھنا اولاد آدم کا خاصہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات اور جاہ و منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا،
اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے لغو باتیں کی، وہ اٹھنے سے پہلے کہے، اے اللہ، میں تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو ان لغو باتوں سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ توبہ و استغفار کی فضیلت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تائب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ توبہ و استغفار کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ توبہ کرنے سے نہ صرف انسان کی برائیاں مٹ جاتی ہیں، بلکہ تائب کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کا سوال نہیں کرتے اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن و سنت میں سخت وعید آئی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ توبہ کی 2 اقسام ہیں، ظاہری توبہ اور باطنی توبہ۔ ظاہری توبہ یہ ہے کہ انسان قولاً و فعلاً اپنے تمام اعضائے ظاہری، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو گناہوں اور برائیوں سے ہٹا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دے اور خود کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا رہے۔ نیز شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف اعمال سے تائب ہو کر شرعی احکامات کے مطابق عمل پیرا ہو۔ باطنی توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دل کو گناہوں کی غلاظتوں اور آلائشوں سے پاک کر کے شریعت کے موافق اعمال صالحہ کی پابندی کرے۔ جب انسان کا ظاہر حکم الہی کے موافق ہو جائے اور قلب و باطن بھی اللہ رب العزت کی اطاعت میں ڈھل جائے اور برائی نیکی سے بدل جائے، تب اس کو کامل توبہ نصیب ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اکابرین کے بھی یہی معمولات تھے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ ان میں سے چند جلیل القدر ہستیوں کے معاملات درج ذیل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گریہ وزاری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گریہ وزاری اور معافی مانگنے کا بھی عجب معمول تھا۔ تبع تابعین کے دور کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں اس ارادے سے رات بسر کرنے آیا کہ دیکھوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداری کیسی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ گھر گئے، دن کو جو عالمانہ لباس پہنا ہوا تھا تبدیل کر کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہن آئے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ساری رات اپنی داڑھی کھینچتے رہے اور عرض کرتے رہے، مولا، ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اسے معاف کر دے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بھی منقول ہے کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو عرض کرتے، مولا، اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سفید داڑھی تھی، وہ اس کو پکڑ کر اللہ کے حضور روتے ہوئے عرض کرتے تھے، اے مولا، عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما، وہ ہر وقت معافی مانگتے رہتے تھے۔ ایک روایت منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
اور بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ جب درج ذیل آیت کریمہ پڑھتے، بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے اور بے شک بدکار دوزخ سوزاں میں ہوں گے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رو رو کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا معلوم نہیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ یہ اللہ کے ان مقبول بندوں کی حالت ہے جن کی ساری زندگیاں بندگی اور اطاعت میں گزریں گی، لیکن ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ نہ بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ خوف کا احساس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ظالم، غافل اور گنہگار ہیں۔ ہماری زندگیوں کے شب و روز بغاوت، سرکشی، لالچ اور طلب دنیا جیسے شیطانی پھندوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے اسیر ہیں۔ ان لوگوں کی بندگی اور خوف الہی کی یہی کیفیت انہیں حیات جاوداں عطا کر گئی۔ اہل اللہ کے ان واقعات سے سبق سیکھ کر ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی سے نفس اور قلب کی اصلاح ہوتی ہے، ظاہر و باطن کے احوال درست ہوتے ہیں اور توبہ میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ہر لحظہ معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا، کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتے ہی مشیران تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے ان کے پیچھے پہنچ کر پھر دست بدست عرض کی، حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شمس رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا، آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شمس رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کارندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے، وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے پوچھا۔ یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت ہے، آپ کے بغداد سے جاتے ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا، اس دنیا سے چلا گیا۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقعہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی تمہاری تالیف قلب کے لیے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اسی کا شکر ادا کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہی کرامت آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ کو شعبدے باز کہا اور آپ کے خلاف صفے آرا ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا جب آپ لہولہان تھے۔ ولی عہد سلطنت شہزاد محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزاد محمد بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا، حضرت شمس رحمت اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزاد محمد کو آگ لگانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگ دل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں نے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزاد نے پورا واقعہ سنایا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھاما،
پھر حضرت شمس رحمت اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کی جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں صفاق ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے۔ اب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے، مجھے قرار نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا، خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس تسبیح کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر گناہ بہت زیادہ ہوں، ماہ رجب میں یہ ایک تسبیح پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں پڑھ لو، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے بخشش ہو جائے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا غفورو یا جبارو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ یقینی یعنی سچی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس دل سے پکاریں، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب کی یہ مبارک گھڑیاں ہم سب کے لیے ایک خاموش مگر پر اثر پیغام رکھتی ہیں۔ اگر واقعی ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہوں کہ زبان سے اقرار کرتے ہوئے بھی شرم آئے، اگر آنکھیں جھک جائیں اور دل بوجھل ہو جائے، تو رب کریم نے پھر بھی در رحمت بند نہیں کیے۔ حضرت جبرائیل سے منسوب اس پیغام میں ہمیں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے دل کی صدا سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے ادا نہ ہو سکے۔ دل ہی دل میں کی گئی یہ تسبیح، یہ عاجزی، یہ رجوع اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتا۔ جس رب کی رحمت سمندروں سے وسیع ہے، اس کے لیے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف کرنا کچھ بھی نہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل سچا ہو، نیت خالص ہو اور امید ٹوٹی نہ ہو۔ لہٰذا اس ماہ رجب کو محض ایک اسلامی مہینہ سمجھ کر گزر نہ جانے دیں، بلکہ اسے اپنی بخشش، اپنی اصلاح اور اللہ سے دوبارہ جڑنے کا ذریعہ بنائیں۔ شاید یہی ایک تسبیح، یہی ایک لمحہ ہماری پوری زندگی کا رخ بدل دے، کیونکہ اللہ کی رحمت کبھی سوال نہیں کرتی کہ گناہ کتنے ہیں، وہ تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ بندہ لوٹ کر آیا ہے یا نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، توبہ قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔